آپ کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں اور رضی اللہ عنہ بھی ہیں، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے دور حکومت کو خلافت راشدہ نہیں کہا جاتا؟ اگر وہ واقعی خلیفہ تھے تو ان کی حکومت خلافت راشدہ کیوں نہیں ہے؟ یہ مجھ سے تو نہ پوچھیں میرے بھائی، یہ تو آپ اپنے بزرگ بابوں سے پوچھیں کہ وہ خلیفہ راشد کیوں نہیں ہے۔ اسی میں تو قیامت مضمر ہے۔ میں ان ناسبیوں سے جن کی اکثریت اہل حدیث کے اندر ہے، جو بند میں بھی ہیں، بریلویوں میں تھوڑے ہیں، زیادہ اہل حدیث کے اندر ہے، میں نہیں کہتا اہل حدیث ناسبی ہیں، اہل حدیث کے اندر گھسے میں، اور پھر اہل حدیث کے اندر ہی ایک بندہ ایسا پیدا ہوا ہے جس نے ایسا دفاع کیا ہے کہ کسی نے نہیں کیا، مولانا اسحاق صاحب، پھر شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہم اللہ، دونوں فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی یہ تو اپنے آپ یعنی لوگوں سے پوچھیں، ناسبیوں سے، کہ اگر آپ حضرت معاویہ کے دفاع کے اوپر، ان کے جھوٹے دفاع کے اوپر، سچا دفاع تو میں بھی کرتا ہوں ان کی صحابیت کا، آپ کلپ چڑھا رہے ہیں، تو آپ صرف امت کو یہ بتا دیں کہ آپ ان کو خلیفہ راشد کیوں نہیں مانتے۔ وہ بھی نہیں مان رہے خلیفہ راشد، کہتے نہیں پہلے بادشاہ اسلام تھے۔ اس کا مطلب ہے ٹوٹی کمند کہاں، کوئی وجہ ہے نا کہ وہ خلیفہ راشد نہیں ہے، اور باقی چار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اور حسن ابن علی کے بھی 6 مہینے اسی میں شامل، مولا علی والے میں، تو وجہ تو ہے، وجہ ان کو بھی پتہ ہے۔ ہم ناسبیوں سے کہتے ہیں باقی سب کو چھوڑ دیں، یہ بتائیں کہ وہ خلیفہ راشد کیوں نہیں ہے، تو وہ خود ہی مجبور ہو کہیں گے کہ جی ان کے خلافت کے خد و خال خلفاء راشدین کے مطابق نہیں تھے، اس میں کہ کمزوریاں تھیں، وہ کمزوریاں کیا تھیں، اب وہ ایک ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے، مطلب اس میں گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ مسئلہ 101 میرا دیکھ لیں، اور یہ دکھا دیں جی ان کو دوبارہ۔ ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے اکثر حدیثیں بخاری مسلم سے 200 روایتیں ہیں، عربی میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا۔ مفت PDF ڈاؤن لوڈ کریں ahlsunnatpak.com سے، مفت ہارڈ کاپی منگوائیں، عثمان بھائی کو کال کریں 032159000162 کے اوپر، +92 کے کوڈ کے ساتھ باہر سے کریں، فری آپ کو انشاءاللہ ڈاک مل جائے گی۔ تو اس میں آپ کو اسباب پتہ چل جائیں گے۔ باقی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تو نہیں، خلیفہ راشد تو 4 ہی ہیں، اور میں نے یہ ثابت کیا ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے، اور یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں شروع ہی میں یہ حدیث موجود ہے۔ چلو میں یہاں پہ بیان کاری دیتا ہوں تاکہ یہ اگر کلپ بنانا پڑے تو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پہلے تو مسلم کی حدیث ہے 6466، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وجود میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا باعث ہے، جب اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا ان پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جو میری شخصیت کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، جیسا کہ ستارے آسمان کی حفاظت کا باعث ہیں، یعنی جب ستارے ٹوٹیں گے پھر آسمان بھی ٹوٹے گا، یعنی قیامت کے دن، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا باعث ہے، جب میرے صحابہ کو موت آ جائے گی تو میری امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد فتنے کیا ٹوٹے؟ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ میں مدینہ شریف میں، آپ نے فرمایا میں انصار کے گھروں پہ بارش کی طرح فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ مسلم کی حدیث 6466 میں نے بیان کی۔ مسند احمد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جلد 4 پیج 273 18430، مکتبۃ الشاملہ کے مطابق۔ نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے، انہوں نے مجھے حکمرانوں سے متعلق نبی علیہ السلام کا خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا، اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد ملک نابن، اور ڈاکٹر سرار صاحب یوں کر کے کہتے تھے کاٹ کھانے والی ملوکیت، وہ رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ پھر جابر حکمران تم پر آ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی اٹھا لے گا، جب تک وہ چاہیں گے وہ رہیں گے، یعنی یہ کلولین پاورز آئیں، کہیں پہ فرینچ آ گئے، کہیں پہ جو ہے وہ برٹش آ گئے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ نبوت کی طرز پر خلافت قائم ہوگی، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت۔ امام مہدی کے اوپر بھی میرا 127B لیکچر آپ دیکھ لیں۔ اسی کا ایک طریق صحیح مسند احمد میں ہے 21973، اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت سفینہ نے مجھ سے حدیث بیان کی، سیدنا سعید بن جہمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے۔
شیخ البانی، شیخ زبیر لزئی، شیخ اورنوت، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر، سب اس کو صحیح کہتے ہیں۔ مشکات میں بھی موجود ہے یہ والی حدیث جو میں نے مسند احمد کی، مشکات میں 5378 ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں 8155 ہے، کہ سعید تابعی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی۔ پھر سفینہ کہتے ہیں اس اپنے شاگرد سے کہ جب ہم نے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، عثمان اور علی کی خلافت کو جمع کیا تو ہم نے 30 سال پائے۔ اسی کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں ہے 4646، اس میں الفاظ ہیں کہ نبوت کی طرز پہ خلافت 30 سال رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا حکومت عطا فرمائے گا۔ پھر سعید تابعی کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ نے مجھ سے کہا گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، لو جی بریک اپ بھی آ گیا جی، ساڈی انجینئرنگ میکینیکل انجینئرنگ انہوں بریک اپ کہتے ہیں، گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال۔ وہ تابعی کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ، بنو زرقا تو کہتے ہیں کہ حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے، علی علیہ السلام۔ یہاں امام ابو داؤد نے علی کو علیہ السلام لکھا ہے کہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے۔ اس پہ حضرت سفینہ کو غصہ آیا حضور کے غلام کو آزاد کردہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا بنو زرقا، بنو زرقا کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے، خطرناک بلی اکھاں والے لوگ سن بنو امیہ، اے نیلی آنکھاں والے جڑے نا، یہ بنو مروان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جو علی کو خلیفہ نہیں کہتے ہیں۔ کتنے سخت الفاظ تھے۔ سفینہ، یہ ساری حدیثیں حضرت سفینہ سے ہیں، حضور کے آزاد کردہ غلام۔ یہ واقعہ کربلا کے بعد فوت ہوئے ہیں۔ میں نے ایک لیکچر میں کہا تھا یہ پہلے فوت ہوئے، لیکن بعد میں نے جب تحقیق کی تو 70s ہجریز کے اندر یہ فوت ہوئے ہیں۔ اچھا، یہی حدیث ترمذی میں بھی ہے 2226۔ سیدہ سفینہ کہتے ہیں میری امت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خلافت 30 سال رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی۔ پھر حضرت سفینہ نے کہا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی خلافت کو شمار کرو، یہ پورے 30 سال بنیں گے۔ سعید تابعی کہتے ہیں میں نے کہا کہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے، ایک غریب ہو تو بدتمیز، حضرت علی نے تو خلیفہ ماننا ہی نہیں ہو۔ حضرت سفینہ غصے میں آئے، ان کا یہ بنو زرقا کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے۔ یہ کہتے ہیں نا جی صحابہ کا فارم لینا ہے اور راوی حدیث سفینہ کا فارم یہ ہے کہ یہ شریر ترین بادشاہت ہے۔ اسی کا ایک طریق ہے مسند ابی داؤد الطیالسی میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1190 جلد 3 پیج 285 پہ، جسے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے السنہ 16 نمبر میں نقل کیا اور صحیح کہا ہے۔ اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی خلافت 30 سال ہے۔ اس کے بعد وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کی حکومت کیا ہے؟ تو حضرت سفینہ نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ تھے، وہ خلیفہ راشد نہیں تھے، بادشاہ تھے، حضرت سفینہ خود کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت نبی علیہ السلام نے کہا، حضرت سفینہ نے کہا شریر ترین بادشاہت کی، بالکل کلیئر ہو گیا۔ تو جو یہ ناسبی ہے نا اہل حدیث کے اندر گھسے ہوئے، ان کو بتائیں کہ آپ باقی چیزیں چھوڑ دیں، یہ پوچھیں کہ خلیفہ راشد کیوں نہیں، یہ حق چار یار کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی، خلافت راشدہ حق چار یار کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور حسن ابن علی کی وہ 6 مہینے اس میں شامل ہیں، کیونکہ سیدنا علی کے بعد حضرت علی نے ان کو نامزدگی کیا، صحابہ نے ان کو خلیفہ چنا تھا، وہ حضرت علی کی خلافت میں شامل ہے۔ باقی مسئلہ 101 میرا دیکھیں، صحیح مسئلہ خروج خلافت و ملوکیت اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے۔ آپ کو سب کچھ جنگ جمل، نہروان، صفین کے اوپر، سعادت عثمان کے اوپر کلیئر ہو جائے گا، یہ ریسرچ پیپر بھی پڑھ لیں۔ اب یہ عصر کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں، اذان کا جواب دیں انشاءاللہ، باقی سوالات نماز عصر کے وقفے کے بعد۔ ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جی، نماز عصر کے وقفے کے بعد تو بات ہو رہی تھی پہلے وہ یعنی خلافت راشدہ جو ہے وہ 30 سال ہے، اور میں نے کہا کہ آپ ناسبیوں سے پوچھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ کیوں نہیں کہا جاتا، بادشاہت کہا جاتا ہے؟ تو میں نے حدیث سے بھی ثابت کیا، ظاہر ہے کہ وہ اس نہج کے اوپر نہیں تھی، اس میں بہت ساری خرابیاں تھیں، یعنی ہماری آج کی حکومتوں سے تو خیر بہتر ہی تھی، چند معاملات میں، چند میں بہت یعنی ایک سب و شتم والا جو معاملہ تھا بڑا خطرناک تھا۔ باقی آپ میرا ایک یوٹیوب پہ حال ہی میں ایک لیکچر ریکارڈ ہوا ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، 2 گھنٹے کا، رپلائی ٹو الیاس قادری صاحب اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں نے ان کے دور حکومت کی جو کچھ خامیاں تھیں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں وہ ہائی لائٹ کی ہیں، حدیث کی روشنی میں امام بخاری، امام مسلم نے نقل کی تھی، میں نے گھر بیٹھ کے نہیں بنائی تھی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس دور حکومت کے اندر کیا خامیاں موجود تھیں۔
اگلا سوال ہے جی، آپ اکثر صحیح مسلم کی 240 نمبر حدیث مولا علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق پیش کرتے ہیں، اس کے باوجود مولا علی علیہ السلام کے مخالفین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ کھلا تضاد ہے بظاہر، اس لیے کہ کسی شخص کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بغض ہوا ہے، اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے؟ کیا فی نفس ہی حضرت علی کی نفرت ہے؟ پھر تو واقعی وہ منافق ہے۔ صحیح مسلم 240۔ ایک دوسری بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص دنیاوی منفعت سے مرغوب ہو جائے، دنیا کی محبت میں اتنا گھر جائے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو، یا پھر وہ کسی معاملے میں دھوکے کا شکار ہو جائے جس کی وجہ سے اس سے یہ معاملہ ہو جائے۔ جیسے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے تم سے اپنے بعد یہ خدشہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو سب کے سبھی، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے لیے دنیا کے مال کے خزانے کھول دیے جائیں گے، پھر تم آپس میں ایک دوسرے کو اسی طریقے سے قتل کرو گے جس طرح اگلے لوگوں نے کیا، اور پھر تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہو گئے۔ میں نے یہ واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں حدیث ڈالی ہوئی ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے یا دنیاوی طور پہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کوئی معاملہ ہو جائے، اس پہ بغض کا فتویٰ لگا کے کفر کا فتویٰ لگانا، یہ یعنی بہت بڑی جرأت ہے۔ اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مخالفین کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ ان کو اس حوالے سے مطعون کریں جس طرح آج کل بعض لوگ ان کی محبت میں یہ کام کرتے ہیں۔ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، انہوں نے خوارج کے ساتھ حسن سلوک کیا، حتیٰ کہ ان کو وظیفوں میں بھی حصہ دیا۔ جب وہ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع ہوئے تو پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ جو ہے وہ جنگ نہروان والا معاملہ ہوا۔ تو میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت کرنا حرام ہے۔ مولا علی کا شیعہ ورسز معاویہ کا شیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بعض اہل حدیث ناسبی، نہیں اہل حدیث ناسبی نہ کہیں بلکہ اس کو لکھیں ناسبی اہل حدیث۔ اہل حدیث تو ناسبی نہیں ہے، ان میں ناسبی گھسے ہوئے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث 4659 کے تحت کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی سخت کامنٹس دیے ان کو بیان کرنا حرام ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کو منع کر دیا تھا۔ پہلے تو اس کے جواب میں عرض کیا ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں نہ میں سو کالڈ وہ بابوں کا ماننے والا بابی ہوں، میں علمی کتابی آدمی ہوں۔ یہ اس طریقے سے نہیں میرے بھائی، یہ آپ ابو داؤد خود کھول کے دیکھیں، 4659 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے بعض صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں پبلکلی بیان کی کہ جس کے نیگیٹو رزلٹ نکل رہے تھے، اور وہ باتیں کیا تھیں اس حدیث میں تو موجود نہیں ہے، لیکن ان کی نوعیت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک مبارک عادت تھی کہ آپ محاورتاً بھی عربی کے محاورے جو ہوتے ہیں اس میں بھی کسی کو کوئی بات کر دیتے تھے۔ یعنی مسلم شریف میں آتا ہے ایک بڑی عمر کی لڑکی آپ کے پاس آئی، اچھا تو جو آپ نے اس کو چھوٹی عمر میں دیکھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا وہ تو اتنی بڑی ہو گئی ہے، اللہ تجھے بڑا نہ کرے۔ یہ نہیں ایک عرب کا محاورہ تھا، یہ نہیں تھی کوئی بدعا دی تھی۔ اب اس کو کوئی لے لے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو بدعا دے دی، ایسا نہیں ہے، وہ آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں۔ تو اس طرح کی تو باتیں ہم نے کبھی پریزنٹ بھی نہیں کی ہیں۔ رہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، تو وہ بھی سنن کبریٰ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں وہ حدیث موجود ہے۔ اس کے آگے راوی کہتے ہیں کہ پھر پوری زندگی معاویہ کا پیٹ بھرا نہیں ہے۔ تو یہ میں نے نہیں کومنٹس کیے ہیں، وہ راوی حدیث کے کومنٹس ہیں، باقی میں آج اس کو سکپ کرتا ہوں، اس کو بیچ میں لے کے آنا غلط ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ آپ میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ آن کیا حضرت معاویہ کاتب وحی تھے، تو اس میں میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ میں آج سکپ کرتا ہوں، یا میرے ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، اس میں بھی میں نے اس کو ایڈریس کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو وہ حدیث اس طرح نہیں تھی،
وہ یہ تھی کہ حضرت حذیفہ ابن یمان نے اس طرح کی جب واقعات بیان کیے جس میں نبی علیہ السلام نے کسی کو محبت کے طور پہ، جیسے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنت میں جائے گا، خواہ وہ شراب پیتا ہو، خواہ چوری کرتا ہو، خواہ زنا کرتا ہو، الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن یعنی عذاب بھگت کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہو، شراب بھی پیتا ہو، زنا بھی کرتا ہو، چوری بھی، تب بھی جنت میں چلا جائے گا کلمے کی وجہ سے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں چلا جائے گا۔ پھر انہوں نے جب دوبارہ پوچھا تو نبی علیہ السلام فرمایا ابو ذر کی ناک پہ خاک ڈالتا ہوا جنت میں چلا جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو وہ بڑی محبت سے کہتے تھے کہ ابو ذر کی ناک پہ خاک ڈالتا ہوا جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ عرب کا محاورہ تھا کہ تیری ناک خاک آلود ہو، یعنی تجھے بے شک برا لگے لیکن الٹیمیٹلی کلمے کی برکت سے یہ ہو جانا ہے کہ دوزخ سے نکل کے ہر مسلمان نے جنت میں چلا جانا ہے۔ تو حضرت ابو ذر سے کوئی اپنی لیے نیگیٹو بات تو نہیں شمار کرتے تھے، وہ فخریہ یہ الفاظ بیان کرتے تھے۔ تو ہم نے کبھی حضرت ابو ذر کے لیے یہ کبھی بیان نہیں کیا ہے کہ جی ان کی ناک پہ خاک اور یہ وہ۔ لیکن اگر آپ کہیں جی سن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ وہ تلبیہ والے چیپٹر میں 3009 حضرت معاویہ کے دور کے اندر حضرت ابن عباس نے حج کیا اور لوگ تلبیہ بلند نہیں کر رہے تھے، وہ عرفات کے خیمے سے باہر نکلے، انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ ان کا لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے تلبیہ، تو انہوں نے بلند آواز سے کہا اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، اور پھر فرمایا کہ معاویہ کی ناک خاک آلود ہو، انہوں نے بغض علی کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اور یہ الفاظ جو ہیں وہ سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ اس میں کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر، انہوں نے بغض علی کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیا۔ سن نسائی 3009 میں ہے کہ انہوں نے بغض علی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیا۔ یہ جو ناک خاک آلود ہو، اب یہاں پہ جب آپ کہیں گے نا ناک خاک آلود ہو تو یہ غصے کا اظہار ہے، وہی محاورہ ڈیفرنٹ بن جائے گا۔ تو حضرت حذیفہ سے جو ناراض ہوئے حضرت سلمان فارسی، وہ نعوذ باللہ ان باتوں پہ نہیں تھے کہ جو نبی علیہ السلام نے مستقبل کی خبریں بیان کی تھی کہ میرے صحابہ کے ساتھ یہ کیا جائے گا، وہ بیان کرنا حرام ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ثابت کروں گا کہ صحابہ کرام ایسی حدیثیں جو نبی علیہ السلام نے مستقبل کی پروفیسیز اور پیش گوئیاں کی تھیں وہ تو بیان کرواتے تھے، باقاعدہ اپنے بیٹوں کو بھیجتے تھے کہ فلاں صحابی کے پاس وہ حدیثیں سن کے آؤ، کیونکہ اسی کے اوپر ہم نبوت کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے 3500 احادیث کے اوپر، اس کا ٹاپک یہ ہے کہ نبی کی نبوت پہ دلیل کیا ہے، تو کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ نبی نے اپنی وفات سے پہلے، اپنی وفات کے بعد ہونے والے واقعات، جو آپ کی وفات کے 2 سال بعد، 10 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد ہونے تھے، وہ بتا دیے۔ یہ ہو گیا دلائل النبوہ۔ امام بخاری نے بھی باب باندھا ہے علامات النبوہ، نبوت کی علامتیں کہ نبی کیوں نبی ہے، وہ پروفیسی کر رہا ہے اور بائی نیم کر رہا ہے۔ سر لوگ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، بائی نیم نہیں آپ پروفیسی کر سکتے، یہ صرف نبی کا کام ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812، یہ مسلم میں بھی ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبی کی تعمیر تھی، یہ غزوہ خندق کا موقع تھا، باقی لوگ ایک ایک پتھر اٹھا کے آ رہے تھے، عمار بن یاسر آلموسٹ کوئی 55 ایئرز 60 کے قریب ایج تھی، 2 بڑے بڑے پتھر اٹھا، اے تو ہڈیاں لی اٹا نہیں، وٹے وڈے وڈے ٹینچر عرب کے چٹیل 2 اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بڑا پیار آیا، مبارک ہاتھوں سے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑی اور کہا واہ ابن سمیہ، عمار کے سمیہ کے بیٹے عمار ابن یاسر، افسوس، یعنی تو اتنی اسلام کے لیے قربانیاں کر رہا ہے، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور تیری مخالف جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی۔ اب یہ حضرت علی کی طرف سے تھے جنگ جمل صفین نہروان میں، اور جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے فوجیوں نے ان کو شہید کیا، اس سے پتہ چل گیا کہ حضرت علی حق پر ہے، اور کتنے سخت الفاظ ہیں، دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت۔ تو شیخ زبیر صاحب مجھے کہتے تھے علی بھائی میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں میں کہاں اٹھتا ہوں کہ اس کی میں کیا تفسیر بیان کروں، اور ان کے نام کے اوپر جو چندے بٹور رہے ہیں امت سے اور کہہ رہے ہیں ہم ان کے شاگرد ہیں، وہ دوسری لائن کے اوپر چڑھ گئے، ناسبی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی، اگر آپ اس کا بخاری کا طریق پڑھ کے دیکھیں نا تو وہ اس میں باقاعدہ وہ
صحابی جو ہے نا وہ باقاعدہ بھیجتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ فلاں کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے وہ حدیث سن کے آؤ. یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ جی وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حذیفہ کو ڈانٹ دیا اور کہا میں حضرت عمر کو خط لکھ دوں گا اگر تو نے یہ بیان کیا, وہ معاملات اور تھے. جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز ہیں, نبوت کی خبریں ہیں, اور ان کو بیان کرنے والے معاملے میں یہ معاملہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. وہ حدیث ہے جی, ہاں جی یہاں پہ آ جائے گی. یہ واقعہ کربلا والا جو ریسرچ پیپر ہے میرا, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر, 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 200 روایتیں اکثر بخاری مسلم سے ہیں. بخاری میں نمبر ہے 2812 2812 اور 447, اور مسلم میں ہے 7320. اکرمہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھے اور اپنے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عباس حضور کے کزن نے اپنے بیٹے کو اور اکرمہ کو, دونوں تابعین کو کہا تم دونوں ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے وہ حدیث سنو جو نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے وہ بیان کرتے ہیں. جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ اور ان کا بھائی اپنے باغ کو سیراب کر رہے تھے. ہمیں دیکھ کر وہ قریب آ گئے اور گوٹھ لگا کر دل جمی کے ساتھ بیٹھ گئے. پھر سیدنا ابو سعید خدری نے ہم سے بیان فرمایا کہ ہم لوگ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے جبکہ عمار ابن یاسر 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے. اس دوران اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمار کے پاس سے جب گزرے تو مبارک ہاتھوں سے ان کی گرد جھاڑی اور فرمایا افسوس عمار, تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا, تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا, وہ تجھے آگ کی طرف بلائیں گے. ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ عمار نے اس وقت دعا کی, اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اب یہ حدیث تو بیان کرنے سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ روک لیں, ٹھیک ہو گیا, 1 منٹ رک جو نہیں مکمل ہو رہنے دے. پھر یہ حدیث بیان کرنے سے روک تو نہیں دیا انہوں نے, یعنی یہ تو خود بھیج رہے ہیں تابعین کو کہ جاؤ ابو سعید خدری سے عمار والی حدیث سن کے آؤ. اب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ, اور پھر وہ جی سلمان فارسی کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام بھی انسان ہے, کبھی غصے میں ہوتے تھے, کوئی ایسی بات کر دیں گے تو وہ آپ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی اگر میں کسی کے لیے بد دعا کر دوں, تو وہ مسلم شریف میں پوری حدیث ہے کہ اگر میں کسی کے لیے بد دعا کروں اور وہ بد دعا کا اہل نہ ہو تو اس کو دعا بنا دینا, اگر وہ بد دعا کا اہل ہے پھر دعا نہیں بنے گی. یہ نہیں جس جس کو حضور نے بد دعائیں دی ہیں تو وہ دعائیں بنتی چلی گئی ہیں. تو آپ یہ میرے 2 کلپ ہیں. رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن حضرت معاویہ کاتب وحی تھے, ہم مانتے ہیں کاتب وحی تھے, لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے, بد دعا بھی موجود ہے. اور دوسرا کیا حضرت معاویہ ہادی اور مہدی تھے, اس پہ میرا کلپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں. میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لہٰذا اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہ چیزوں کو کوٹ کیا کریں یہ ناسبی حضرات, کیونکہ یہ نہ ناسبیت پھیلائیں نہ رافضیت پھیلائیں. آپ سچائی کی بات کریں. نبی علیہ السلام کی پروفیسیز جسٹیفائی کرتی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, جنگجو نہیں ہیں. میرا ایک کلپ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ اے وارئر, رادر ہی واز پروفٹ آف گاڈ. وارئر کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ جو جنگجو ہوتا ہے, قبضہ کر لیتا ہے, اس کی اولاد میں حکومت چلتی ہے. نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی یہی ہوا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر الٹی گئی, یعنی کافر کہتے ہیں, اور آگے خلفائے راشدین, اور پھر کہتے ہیں دیکھیں آگے پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں. وہ کہتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ چنگیز خان تھا, پھر آگے اولاد ہوئی, پھر لڑائیاں شروع ہو گئی, بلکہ اس کے آگے تو مسلمان بھی ہو گئے. تو نبی علیہ السلام بھی ایک جنگجو تھے جنہوں نے عرب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے رومن اور پرشین امپائر الٹ کر کے دنیا پہ قبضہ کر لیا. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی ایک خوبی ایسی ہے جو آپ کو جنگجو اور نبی ہونے میں فرق بتاتی ہے. جنگجو جب سکندر اعظم دنیا سے گیا, وہ یہ نہیں بتا کے گیا تھا میرے مرنے کے بعد فلاں فلاں لڑیں گے اور یہ ہوگا, یہ حق پہ ہوگا, یہ ہوگا, بتایا آج تک کسی نے؟ اور نبی علیہ السلام وفات کے 30 سال بعد تک کے واقعہ بتا رہے ہیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کر گئی, اور عمار اس وقت 60 سال کے ہیں, آلموسٹ 93 سال کی عمر میں شہید ہوئے ہیں. ایک 60 سال کے بندے کے بارے میں پریڈکشن کرنا کہ یہ آندہ 25-30 سال زندہ رہے گا, یہ سکندر اعظم نہیں کر سکتا, نبی کر سکتا. اور بائی نیم کہنا. پھر حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں مسند احمد میں آتا ہے, اپنی گود میں اٹھایا, فرمایا آپ زاروں قطار رو رہے ہیں. مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کسی نے غمناک کیا؟ فرمایا مجھے بھی جبرائیل نے خبر دی کہ میرے اس بچے کو فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا, اور میں قابو نہیں رکھ سکا اپنے جذبات پہ, تو آنسو روا ہو گئے. ایک بچہ گود میں ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس نے فوت کہاں ہونا ہے. حضرت علی جب نہروان کے لیے جا رہے تھے تو فرات کے کنارے رکے اور کہا اصبر ابا عبداللہ
اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے حسین صبر کرنا. تو ساتھیوں نے پوچھا یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے مجھے کہا تھا یہاں پہ میرے حسین کو قتل کیا جائے گا. اب دیکھ لیں حضرت علی کے بارے میں کہا کہ تو اس وقت تک یعنی میری امت میں اگلی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، میں نے یہ کربلا والے میں ڈالا ہے کہ اگلی امتوں میں سب سے بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی، قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا. میری امت کا بدبخت وہ ہے جو علی تجھے قتل کرے گا اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. اور نبی علیہ السلام کی یہ حدیث اس طریقے سے پوری ہوئی بائی نیم. یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام جنگجو نہیں تھے بلکہ پروفٹ آف گاڈ تھے. تو یہ دلائل النبوہ کی خبریں ہیں، جنگ جمل، صفین اور نہروان، یہ چھپانے والی نہیں ہے. مسند احمد میں حدیث ہے میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب ہوب کے کتے اس پہ بھونکیں گے. اب ہوب بھی ایک گاؤں کا نام ہے، کتے بھونکے ہیں جنگ جمل کے موقع پہ. اما عائشہ اس پہ شرمندہ ہوئی ہیں، پھر پوری زندگی روتی بھی رہی ہیں، حضرت علی سے معافی بھی مانگی اس حوالے سے کہ وہ شرمندہ تھی. تو یہ نبوت کی خبریں ہیں، نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی ہیں، ان کو نہیں روکنا چاہیے بیان کرنے سے. ہاں نبی علیہ السلام نے کوئی پرسنل کمنٹس کیے تو وہ جی غصے کی حالت میں بھی ہوتے تھے. تو ہم آپ سے ہی پوچھتے ہیں، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حضور کی ہر حدیث لکھتے تھے. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں، ہر بات نہ لکھا کرو. تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو نبی علیہ السلام نے بعد میں فرمایا کہ تم نے کیوں لکھنا چھوڑ دیا؟ اپنی مبارک زبان پکڑ کے کہا اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کوئی نہیں نکلتا. یہاں پہ بھی الفاظ ہیں. تو یہ حدیث نہیں کسی کو یاد کہ نبی علیہ السلام چاہے غصے میں ہو یا خوشگوار موڈ میں، آپ کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالتے. لہٰذا اگر حضرت سلمان فارسی کا وہ بھی مقصد ہوتا جو ناسبیوں کا ہے تب بھی اس مقصد کو ہم شاذ سمجھیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام خود کہہ رہے کہ حق نکلتا ہے، حالانکہ وہ نہیں تھا. تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے حدیثیں بیان کیا، آج ہم حدیثیں بخاری مسلم سے بیان کر رہے ہیں، وہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں آتی ہیں. میں نے بتایا عبداللہ بن عباس نے تو اپنے بیٹے کو علی کو، اپنا بیٹا علی بن عبداللہ بن عباس اور اکرمہ کو بھیجا کہ ابو سعید خدری سے عمار کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث سن کے آؤ. وہ تو خود بھیجا کرتے تھے. انہوں نے جواب پھر میں ہی دے سکنا. ٹھیک ہے کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی.